مشرق نیوز کے ناظرین آداب، آج ہم باتیں کر رہے ہیں عامر کاظمی صاحب سے، جو ادیب ہیں اور سماجی کارکن ہیں، کولکاتہ شہر کی ایک جانی مانی شخصیت۔ عامر کاظمی صاحب، آپ سے ہمارا سوال ہے کہ موب لنچنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات ملک بھر میں، جس سے مسلمانوں میں خوف و دہشت کا ماحول پھیلا رہے ہیں، اس کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے اور اس کے کئی طرح کے اثرات سماج میں دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ عورتیں بچے اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ایسی چیزوں کو لے کے فیس بک وغیرہ کو بھی بہت زیادہ وائرل کیا جاتا ہے، اور اس میں نئی پرانی باتیں جوڑ کے اور بھی آگے بڑھاتے ہیں، اور طرح طرح کا وہ لکھ کے آتا ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ایسا کر کے ماحول کو جو بگاڑنے کی کوشش جاری ہے، اور ابھی تبریز انصاری کا بھی واقعہ آیا ہے، تو اس واقعے کے بعد جھارکھنڈ میں اس کو جے شری رام کہنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اس پہ تشدد کا شکار ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو لے کے مغربی بنگال میں بھی ماحول بہت زیادہ بگڑ رہا ہے، اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو مجھے موب لنچنگ لفظ پہ ہی اعتراض ہے۔ جی، اس لیے اعتراض ہے کہ سب سے پہلے موب لنچنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے کیا چیز۔ جی، یہ اس لفظ کا آغاز 1860 عیسوی میں ہوا۔ جی، اس وقت جب سیاہ فام غلام، افریقن غلام امریکہ میں آزادی مانگ رہے تھے اور اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو جو حاکم طبقہ تھا جی، اس نے اس کے محکومیت کو نکارتے ہوئے ان لوگوں کو مارنا شروع کیا، ٹھیک ہے، اور ان کو اذیت دینا چالو کیا۔ یہ اس لیے کہ اس نے اگر سر اٹھا لی تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ ٹھیک، تو اس وقت میں ان لوگوں نے اس خوبصورت لفظ کی شروعات کی۔ یہ خوبصورت لفظ کو پہلے سمجھیے کہ مقصد کیا تھا کہ ایک قوم جو غلام تھی، وہ اپنی آزادی چاہتی تھی اور وہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، تو اس کے سر کو کچلنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا، اس طریقے کا استعمال کیا، طریقہ کار استعمال کیا، اس لفظ کو اور اس طریقے کو استعمال کیا گیا۔ اس کو قتل کا نام نہیں دیا گیا، موب لنچنگ کہا گیا، موب لنچنگ کہا گیا، قتل یعنی استوائی قتل کا نام نہیں دیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح سے RSS نے جی، ہندوستان میں اس لفظ کو استعمال کیا۔ RSS آپ جانتے ہیں کہ مغرب کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے، اس کے اچھی باتوں کو بہت زیادہ لیتی ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس نے اس لفظ کو یہاں لایا، جان بوجھ کے خود اس لفظ کو انٹروڈیوس کیا ہندوستان کے اندر میں، اور لوگ آج ہم بھی موب لنچنگ بول رہے ہیں۔ یہ موب لنچنگ نہیں ہے جو ہندوستان میں، یہ تو ایک ٹرینڈ بن گیا۔ ہم تو غلام نہیں تھے، ہم تو حاکم قوم میں سے ہیں، تو ہماری حاکمیت کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ یہ ایکچوئل میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان جو وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکش قوم ہے، یہ کبھی بھی کسی کی غلامی کبھی بھی قبول ہی نہیں کر سکتی۔ ہم نے جنگ آزادی میں من گنت لاش، ان گنت چہرے، ان گنت نامور شخصیتوں کو گنوایا ہے، اور کھل کے ہم نے اپنی شہادت کو خود گلے لگایا ہے۔ اشفاق اللہ شہید کا مثال دیکھ لیجئے، حوالدار عبدالحمید کا مثال دیکھ لیجئے، اور لاکھوں علماء کرام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں یہاں پہ۔ تو وہ جانتے ہیں اس بات کہ یہ قوم وہ نہیں ہے جو سیاہ فام تھی وہاں امریکہ کے اندر۔ تو ان کا مقصد یہ ہے اس قتل کے ذریعے، میں قتل بولتا ہوں، اور یہ ٹیسٹ کرتے ہیں ایک آدمی کو، ایک تبریز کو مار کے، ایک پہلو خان کو مار کے، ایک جو ہے اخلاق کو مار کے، ایک مستحسن کو مار کے، ایک نجیب کو مار کے، یہ ٹیسٹ لیتے ہیں، یہ امتحان لیتے ہیں کہ قوم میں کیا بازگشت ہے، قوم اس کا رد عمل کیسے کر رہی ہے۔ تو جب دیکھتی ہے کہ قوم خاموشی سے صرف فیس بک میں اور ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ پہ چلا رہی ہے، تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ قوم سوئی ہے، یہ اس قوم کا کچھ ہونے والا نہیں۔ جس دن یہ قوم سڑکوں پہ آ گئی اور اپنے لوگوں کو کا ساتھ دینا چالو کیا، اس کو قانونی، سماجی، مالی تعاون کیا، اور ان کو کیا فرق کردار تک پہنچانا چاہیے، یہ ختم ہو جائے گا یہ قتل۔ دوسری بات یہ ہے، یہ موب لنچنگ کے ذریعہ یہ چاہتے ہیں، یہ آغاز ہے، اس کو ابھی انتہا نہیں ہوئی ہے،
یہ جسٹ ابھی ایک جھارکھنڈ میں، جھارکھنڈ چونکہ بہت، اب جھارکھنڈی میں کیوں ہو رہا ہے؟ جھارکھنڈ کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ وہ پورے ہندوستان میں ہوئے، لیکن جھارکھنڈ کو ہی کیوں ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے؟ جی جھارکھنڈ ایک خاص وجہ ہے، وہاں بی جے پی کی ایک ایسی حکومت ہے جہاں پہ اس کا ساتھ آدیواسی قوم بھی دے رہی ہے، اچھا جہاں پہ شیڈیول کاسٹ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، تو وہاں پہ ان کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے کہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے مارنے والے زیادہ تر جو لوگ موب لنچنگ کر رہے ہیں، کوئی برہمن نہیں ہے، کوئی برہمن نہیں ہے، یہ برہمن واد طبقہ یہ ان کو لا رہا ہے جو آپ کے ہونے والے دوست تھے، کسی وجہ سے آپ کے اور ان کے درمیان ایک خلیج واقع ہو گئی جس کا استعمال وہ کر رہا ہے، اور اس سے اشارہ وہ دے رہے ہیں کہ کل یعنی مستقبل قریب میں ہم اجتماعی طور پر اس کا استعمال کریں گے۔ تو اس ڈر کے خاتمے کی کیا مسلمانوں کو ڈر، ایک تو نہ ڈر ہے اور نہ ڈر ہونا چاہیے، ڈر کا ہے نہیں، ڈر کا جو یہ ماحول بنانے کی کوشش وہ بنانے کی کوشش کر، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں ریئیکٹ کرنا ہے۔ اب ریئیکٹ ہم تشدد سے نہیں کریں گے، ہمارے پاس اتنا بہترین ہندوستان کا دستور ہے ہمارے پاس میں، ہم اس کا استعمال کریں گے۔ ہم کو آج کے وقت میں مغرب بنگال میں جو صورتحال ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر مسلم محلے میں مسلم وکیلوں کی ایک فوج کھڑی کرنی چاہیے، ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے کہ جہاں پہ جہاں ضرورت ہو ہم، اور آپ کی لڑائی تو قانونی لڑنی ہوگی، آپ کو سڑکوں پہ آپ کو احتجاج کرنا ہوگا، اور لڑائی آپ کو قانونی لڑنی ہوگی، لڑائی آپ کو ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، ہم ہتھیار کے حق میں کبھی بھی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کنسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے ہمارے، اس کے اندر میں اس کے تحت ہم اپنے آپ کو بچاؤ کر سکیں، اور ہمیں ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم ڈرنے والی قوم ہے۔ ٹھیک ہے عامر قاسمی صاحب، آپ مغربی بنگال کے مسلمانوں کو کوئی میسج، کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح کے بڑھتے واقعات کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ مغربی بنگال کے مسلمانوں کو قطعی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں، اور کسی قسم کے سازش سے بچنے کی ضرورت ہے، اور کسی قسم کی کوئی ایسا ڈرنے کی کوئی ایسا بات نہیں۔ بی جے پی آتی ہے تو کیا، بی جے پی جاتی ہے تو کیا، کوئی پارٹی آتی ہے تو کیا، کوئی پارٹی جاتی ہے تو کیا، ہمارا حال وہی رہنے والا ہے۔ ہم کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے اندر میں ایک ریفارم لانے کی ضرورت ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ چیز ہو رہا ہے۔ بچے ہمارے اسکول میں جا رہے ہیں، بچے ہمارے کالج میں جا رہے ہیں، بچے ہمارے یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، اور یہ ایک جو ہے طویل سفر ہے، یہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتا، اور ہم بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم مغرب بنگال میں امن اور شانتی کو بحال کریں گے، ہم ہی کریں گے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ دوسرے تو ہم کو شاید اس پہ اکسائیں گے، ہم کو ان کے اکسانے میں نہیں آنا ہے، بہت ہوشیاری سے رہنا ہے، اپنے بچوں کو صحیح رکھنا ہے۔ یہ حملہ ہماری تہذیب پہ، ہمارے تمدن پہ، ہمارے جو ہے مالی حالات پہ، ہر چیز پہ حملہ ہے، اور اس کو موب لنچنگ میں نہیں کہتا ہوں، یہ موب لنچنگ نہیں ہے، یہ اجتماعی قتل کی ایک سازش ہے، ایک آرٹ ہے، اس کو سننا چاہیے۔